أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں جہاد کا حکم نہیں ملا۔ جوشیلے، جرأت مند، بہادر صفت کے صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی بھی، ظلم و زیادتی برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا، اس ظلم کو، زیادتی کو برداشت کرتے چلو، صبر پیدا کرو، جواب میں مدافعت بھی مت کرو، جواب میں بدلہ لینے کی بھی مت سوچو۔ جب زندگی تنگ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ وہ ہجرت کا حکم مکہ کے فتح ہونے تک تو فرض تھا، وہ حکم قیامت تک کے لیے بھی قائم اور باقی ہے۔ جب جب ایسی ضرورت ہوگی، مسلمان کو اسلام پر باقی رہنے کی ضرورت پڑے، مسلمان کو اسلام پر باقی رہتے ہوئے اسلامی مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑے، اگر اس میں رکاوٹ ہوتی ہو کہیں پر، ان رکاوٹوں سے بچتے ہوئے اس مقام پر منتقل ہو جائے جہاں اپنی دین کی حفاظت ہو سکتی ہو، دین کا مظاہرہ کر سکتا ہو، دین کو آگے بڑھا سکتا ہو، اللہ کے حق والے پیام کو، توحید کی تعلیم و تربیت والا نظام کو آگے پھیلانے کے لیے کر سکتا ہو، اس کا حکم ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایسا حکم باقی ہے۔ فطری طور پر انسان میں معیشت کے اعتبار سے، مال و متاع کے حاصل کرنے کے لیے، زندگی کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اسٹیٹ چھوڑتا ہے، ملک چھوڑتا ہے، اپنے جیسی مانوس قوم کو چھوڑتا ہے، غیر مانوس قوموں میں جاتا ہے، دنیاوی اسباب تلاش کرنے کے لیے، دنیا کی چلتی ہوئی زندگی میں خوشحالی بڑھانے کے لیے جا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی دین اور دین کی بقا اور دین کا نمونہ بن کر ہر جگہ پیش ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی تربیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، چنانچہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو دنیا کے حصوں میں پھیل جانے کا حکم دیتے، جہاں جاتے دین اسلام کو پیش کرنے کی تاکید کرتے اور وہ پیش کیا کرتے۔ بہرحال ہجرت کے بعد، مدینہ آنے کے بعد، پھر اس کے بعد جہاد کا حکم ملا، دشمن کے عزائم کو کمزور کرنے کا حکم ملا۔ جنگ بدر اسی کا حصہ تھا، سورہ کی ابتدا سے یہاں تک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو جنگ بدر میں جو 313 صحابہ تھے، سمجھ لو کہ 300 تھے، 313 کے آس پاس تھے، جو 1000 کے آس پاس کے مقابلہ ہوا اور غلبہ پائے۔ اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ یہ سبق، یہ پہلو پچھلی آیتوں میں پوری طرح بتایا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ
جو مدد فرماتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، مدد حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی کیفیت مسلمان کو پیدا کرنا ضروری ہے؟ پوری طرح للہیت ہونا، آپسی تنازع، اختلافات کو، تفرقے کو ختم کرنا، اور جو کام کر رہے ہیں جس کے لیے اس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، یہ پہلو رکھ کر جب آگے بڑھتے ہیں، موت کا اور انجام قتل ہونے یا نہ ہونے کا، اس انجام کو سامنے نہیں رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوری مدد فرماتے ہیں اور کامیابی ہوتی ہے۔ نہ صرف کامیابی ہوتی ہے بلکہ دکھنے میں، وجود میں، ظاہری طور پر گنتی میں رہتا تو ایک ہے مسلمان، لیکن اس ہمت، اس ایمان کی مضبوطی کے بعد مظاہرے کے اعتبار سے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ 10 ہو جاتا ہے۔ آج کی ان آیتوں میں اسی مفہوم کو ذکر ہے۔ وہ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کر کے بتلایا صحابہ نے، آپسی تو میں کا پہلو چھیڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیے، تمام کے دلوں میں الفت محبت بھر دیے، جو انسان کے بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کی آیتوں میں ذکر ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو قتال کے اوپر، قتال، خلاف، جہاد، اس وزن پہ جتنے الفاظ بنتے ہیں، قرآن سینکڑوں الفاظ سے اس وزن پہ پڑھے جانے والے، قتال کہو، مقاتلہ کہو، خلاف کہو، مخالفت کہو، نزاع کہو، منازع کہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیپٹر کے روٹ ورڈز ہیں، میننگ میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی مقاتلہ، یعنی اس میں میننگ خود ہوتے ہیں، فرد واحد سے معنی نہیں بنتے، اس کے اگینسٹ میں کوئی نہ کوئی ہونا۔ تو لہذا جب جنگ، جہاد حکم ہو گیا، جہاد کی نوبت بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے جس عنوان سے کرنا ہے اس کی پوری ترغیب دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، ایمان پہ قائم اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا ثبوت بھی پیش کیا انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا یہ کیفیت جب مومن بندے کے اندر ہوتی ہے کہ اگر ایسے مسلمان، ایسے مومن بندے تم میں سے اگر 20 رہتے ہیں مگر پوری طرح صبر اختیار کرتے ہوئے، ذرا بھی دنیا داری کا فلاں پہلو لے کر، تکلیف کا خیال اور احساس لے کر ہمت نہیں ہارتے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، یہ صابرانہ مزاج کے ساتھ اگر ہوتے ہیں تو ایسے 20 مسلمان یقیناً 200 اسلام دشمنوں کے اوپر بھاری پڑیں گے، نہ صرف بھاری پڑیں گے، فتح پائیں گے۔ اب اس لحاظ سے یہ 313 وہ 1000 تعداد برابر سرابر ہو جاتی ہے۔ روایتوں کی وضاحت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافروں کی ایک ٹکڑی کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 30 صحابہ کو چھوڑا، اور ادھر کافروں کا لشکر 300 کا تھا۔ تو 1:10 کے برابر کا تھا اور فتح پائے۔ وہیں یکم منکم، اگر 20 ہیں تو 200 پر، اور اگر تم میں سے ایسے اگر 100 ہو جائیں تو 1000
جنگ بدر میں تو 313 تھے، مشرکین مکہ 1000 تھے. اگر ولو بالفرض 3000 اس سے زائد بھی ہوتے تو اللہ کا اعلان ہے کہ ضرور فتح پاتے، کیونکہ ایمان کی طاقت اور قوت اور صبر و استقامت والی کیفیت مسلمان نے وہ پیدا کی تھی. اس کیفیت میں موت کا ڈر اور خوف اس کے اس میں ہرگز نہیں. ایسا کیوں وہ بھی بتلاتے اللہ تعالیٰ. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، بأنہم قوم لا یفقہون. تم سے لڑنے والا جنگ بدر کو سامنے نمونہ رکھے، وہ جیسی شکل کا حکم دیا گیا قیامت تک کے لیے بھی. تمہاری مخالفت کرنے والا، تم سے لڑنے والا، تم سے لڑنے کی تیاریاں کرنے والا، دنیا کے لڑائی کے جتنے بھی اسباب میں فراہم کرنے والا، اگر تمہیں ایمان کی یہ جوش اور طاقت اور قوت ہے للہیت کی بنیاد پر، تو ان کے وہ سب کچھ اسباب ہوتے ہوئے ناکام اس لیے ہوں گے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے کس بات کی. وہ جو لڑ رہے ہیں آخرت کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کی اتباع کے لیے نہیں، اور ان کی جو کچھ جد و جہد ہے، چاہے مالی ہو یا بدنی ہو یا ہتھیار کی ہو، وہ دنیاوی نقطہ نظر سے دین کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اتباع میں نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر ایک زخم کا آنا بھی غیر معمولی اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، یہ فکر اور عقیدے کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جنگ احد میں جو کیفیت ہوئی تھی سو ہوئی تھی. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہ نہیں سکی، لیکن ایک قدم بھی آپ ہٹے نہیں. بندان مبارک شہید ہوئے، رخسار چہرے کے ایک طرف سے تیر گھسی، گہرے گھڑے میں بھی گرے. اس تکلیف کو دیکھ کر خون بھی بے حد و حساب بہا. ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ آگے کہنے لگے تو آپ صرف یہی جواب دی، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، کسی قسم کی شکایت شکوان نہیں ہے، ہا ہا ہو ہی کچھ نہیں. جنگ ختم ہوئی، سارا معاملہ صاف ہوا، بھی تو پھر وہی خون کی کیفیت کو نہ پوچھے، نہ خون روکنے کی کوشش کرے، کچھ بھی نہیں. بعد میں سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ خون کو صاف کی کپڑا لے کر جب پانی ڈالنے لگے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کی. تو صبر کیا چیز ہے؟ یہ تکلیف سہتے ایک عادت سے بن جانا، برداشت کر لیتا ہوں، اس کا نام صبر نہیں ہے. اول مرحلے میں تکلیف ہوتے ہی اللہ کی طرف رجوع ہونا، اس کا نام صبر ہے. عادت پڑ گئی، اب میں صبر ہے بولو نہ بولو، تکلیف میں مبتلا ہیں، رہتے رہتے اس کیفیت میں ہو گئے کہ صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. نہ بھی کرے تو وہ کیفیت ہے، کرے بھی تو وہ کیفیت ہے، اس کا نام صبر نہیں. اول مرحلے میں پہنچتے ہی اس وقت صبر کرنا، کسی بھی معاملے میں ہائے ہوئے کے بغیر اللہ کی طرف رجوع ہونا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہتے ہوئے پھر اس کے بعد اسباب کا پیچھا کرنا. مسلمانوں کا معاملہ یہ ثابت قدمی صرف اور صرف اس لیے تھی کہ اللہ کے حکم کی اتباع میں اللہ کا حکم، اللہ کا منشا بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا. اب دوسرا پہلو، یہ کیفیت 1/10 کے برابر کا صرف اور صرف جنگ بدر کے حد تک تھا. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی وہ کیفیت کے نہ ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا.
لیکن اس قاعدے کو باقی رکھا ایمان کو مضبوط رکھنے پر، اب 1-10 کے مقابلے میں نہیں، 1-2 کے مقابلے میں۔ ان آیت کے بعد صحابہ خود فکر مند رہے، پھر مزید غزوات کی شکل پیش آئیں گی تو ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ، یہ تو بڑا دشوار کیفیت ہے۔ سوچنے بھی لگے، بعض فکر کرنے بھی لگے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، الآن خفف اللہ عنکم، اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے تم کو تخفیف کر دیے، گھٹا دیا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے، پوری اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب تم میں وہ کیفیت جو جنگ بدر والی کیفیت تھی اب نہیں رہی، اب تم میں وہ ضعف، کمزور والا پہلو پیدا ہو چکا۔ یہ صحابہ والی بات کو ذکر فرمائیں۔ اب اس کے بعد تو ایمان کی کمزوری کا درجہ ہے، لیکن آج بھی ایمان پہ ثابت قدم رہ کر اس عنوان سے تم آگے بڑھو گے، اگر تم میں کہ اب 100 صبر، صابرانہ مزاج کے ساتھ اگر رہو گے تو 100-200 کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اگر 1000 ہے تو 2000 کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی اتباع میں ثابت قدمی دکھاؤ تو، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، تمہاری طاقت کے بل بوتے پر نہیں، تمہیں سب کچھ کرتے ہوئے للہیت کی بنیاد پر یہ چیز ہوگا۔ واللہ مع الصابرین، کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرط یہ کنڈیشن کے صبر کے ساتھ، ہر عبادت میں صبر کا حکم ہے، ہر چیز میں، اور انسان بے صبر ہے اس کا تو مظاہرہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، چھوٹی سے چھوٹی سے چیز میں بھی۔ اور یہ بے صبر ہیں ہمارے شہری زندگی میں، حیدرآباد کی میں تو اس کا مظاہرہ تو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے باضابطہ بلا کر، جیسے شادی بیاہ وغیرہ کے معاملے میں وقت پر بلا کر آپ کو یہ نہیں کرنا، عشاء کے بعد بولنا، قریب تہجد کے وقت تک آپ کو ٹھہرا نہ کرنا، پھر اس کے بعد آپ کو کھلانے کے لیے کرنا۔ اب اس وقت آپ کے اندر کتنا صبر ہے نہیں ہے، خود بخود مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ مظاہرہ کروانے کے لیے انہیں بلوایا ہے آپ کو، پھر آپ میں یہ کیفیت پیدا بھی کروا دیتا ہے۔ یہ اگرچہ کہ دور دور تک بول نہیں رہا ہے، فطرت بن گئی ہے، اور اس فطرت سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں ہے، جو زیادہ قریب عزیز و اقارب رہتے ہیں ان کا کام رہتا ہے کہ اس وقت بائیکاٹ کر کے نکلنا، دور والے آدمی سے لینا دینا نہیں ہے، دور والے آدمی کا کچھ بھی کام نہیں ہے، آیا تو آیا، نہیں آیا بھی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اثر انداز ہونے والی چیز رشتہ داری، قرابتداری، جن کی اہمیت ہوتی ہے شرکت، غیر عزیز و اقارب سے غیر آدمی بھی ہے لیکن اس درجے کا ہے تو اس کو بھی بائیکاٹ کرنا ہے، کام ہے۔ اسلام کی بنیاد وعدے کے اوپر ہے، دین اسلام کی ہر چیز وقت کے ساتھ جوڑے، بے وقت کرنے کو اس کو خطا قرار دی ہے، بے وفائی قرار دی ہے، ایمان کی بنیادیں متزلزل ہونے کے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے ہر چیز کے اندر، تو پھر یہ جان اور مال والی بات آئیں گی تو وہاں صبر والا معاملہ اور سبق بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، یہ صابرانہ مزاج رہا تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ بات ختم ہو گئی، جنگ بھی ختم ہو گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، انجام مسلمان فتح پائے۔ 70 کے آس پاس مشرکین مکہ، عام لوگ نہیں، اہمیت کے حامل، بڑے بڑے سرداری جتانے والے، بڑے رینک والے، سرداران قریش مارے گئے،
لاشیں پڑی ہوئی تھیں. وہ لاشیں بھی لے کر نہیں گئے، مسلمان ہی ساری لاشوں کا انتظام بھی کیے. پھر 70 کے آس پاس قید کر لیے گئے. اب معاملہ ہوا، پہلی جنگ ہے، قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مشورے ہونے لگے. 70 کے 70 قیدیوں کو مشورے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. 2 وجہ ہے اس میں. ایک وجہ تو یہ ہے، پھر اگلے مرحلے میں مسلمان دشمن اور اسلام دشمن سے مقابلہ آرائی کے لیے، تیاری کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہے. فدیہ لے کر چھوڑ دینا بہتر ہوگا. طے ہو گیا 4000 درہم فی کس پیسوں کا انتظام کرے، دے چھوٹ جائے. مشورے میں یہ مشورہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا. دوسری وجہ یہ بتائی، جتنے قید ہوئے ہیں آپ کے خاندان کے قریب کے یا دور کے افراد ہیں، فدیہ دے کر چھوڑ دینا یہ اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، یہ لوگوں کا جرم اتنا بڑا ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ نبی کو بھی مکے سے نکالا، ہر لمحہ تکلیف دیتے رہے، یہ قابل معافی، کسی بھی اجرت کے اوپر بھی قابل معافی نہیں ہے. لہذا قتل کر دیں. قتل میں بھی وہ طریقہ ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا حضرت عباس بھی قیدی ہیں، آپ ہاتھ میں تلوار لیجیے، آپ آگے بڑھیے، آپ اپنے چچا جان کی گردان ماریں گے. آپ علی کو حکم دیجیے، وہ ان کے حقیقی بھائی فلاں کی گردن مارے گا. ابو بکر کو دیجیے، وہ ان کے فرزند جو اس کے جنگ کے اندر ہے ان کو مارے گا. آپ مجھے حکم دیجیے، میں اپنے قبیلے کے فلاں شخص کو مارے گا. اسی طریقے سے جو شخص جس کا قریب سے قریبی تعلق والا ہے وہ اپنے ہاتھ سے تلوار لے کر اس کی گردن مارے گا، کسی کو زندہ چھوڑنا نہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، تمام کے تمام قیدیوں کو ایسے وادی کی طرف لے کر جائیں گے جہاں کثرت سے جھاڑیاں ہوں، وہاں پر ان کو باندھیں گے، پورے جھاڑیوں کو آگ لگائیں گے، زندہ جلا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ لیے بغیر گھر میں تشریف لے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آئے، پھر ہر ایک کی رائے کے مطابق اپنا خیال ظاہر کیے. کسی کے دل اس قدر کے سخت ہیں، کسی کے دل اس قدر نرم ہیں. حوالے بھی دیے، پیغمبروں بھی ویسے گزرے ہیں، فرشتوں میں بھی ایسے سخت اور نرم کے ہیں. چنانچہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے تجویز دیا، ابو بکر تمہاری مثال فرشتوں میں میکائیل علیہ السلام کے جیسی ہے جو ہمیشہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اے عمر تمہاری مثال جبریل امین علیہ السلام کے جیسے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لا کر بندوں کو ہلاک و برباد کرتے ہیں. اور انسانوں میں اے ابو بکر تمہاری مثال پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو قرآن آیتیں موجود ہیں، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہے. انہوں نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے عمر تمہاری مثال پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی نہیں دینا اسلام لانے کی، ان کو ملیا میٹ کر دینا. پیغمبر نوح علیہ السلام کے جیسی ہے، ایک کو بھی باقی نہیں رکھنا. بہرحال کیے، فیصلہ لے لیے.
اللہ کا حکم آیا. اب یہ اگلی آیت میں وہی ترجمہ ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا. اسیر کی جمع اسرا، اسیر مانے قیدی. موجودہ پیغمبر کے بارے میں نہیں فرما رہے، لنبی، کوئی بھی نبی، رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشمول آپ سے پہلے گزرے ہوئے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور صفت یہ نہیں ہے کچھ کام آ جائیں گا، پیسے لے لینا، وہ مدد کو آگے بڑھانا. چونکہ اس میں رغبت ہوتے ہی، یہ فیصلہ دیتے ہوئی تھوڑی سی دنیا داری کی طرف توجہ، التفات والی کیفیت کا ثبوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتا. یہ شان ہے ہی نہیں، یہ شان پیغمبری ہے ہی نہیں. لہذا فدیہ دے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ وہ ٹھیک نہیں. لوگ کریں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں. اللہ نے پھر فیصلے کو جائز قرار دیا، مال کو جائز قرار دیا. یہ بھی فرما دیا جتوں کو چھوڑ رہے ہو تم مسلمانوں کی گردنیں کٹائیں گے، ان سے خون لیں گے. اسی لیے جنگ احد میں اتنے مارے گئے مسلمان. تو پھر وہ خطا ہونا تھا. الغرض لیکن یہ فیصلہ صرف جنگ بدر کے حد تک تھا. اس کے بعد تو قرآن خود کہہ دیا، سورہ محمد میں وضاحت ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ. کسی بھی جنگ میں قیدیوں کے ساتھ احسان کرتے بغیر لے کے چھوڑنا ہے چھوڑ دو، فدیہ لے کے چھوڑنا ہے چھوڑ دو. یہی مسئلہ ہے قیامت تک کے لیے. لیکن اس وقت کی کیفیت کا انجام ہے. دوسرے کہ اس وقت سب کو قتل کرنا اہمیت اس لیے تھی جو اسلام کے اوپر دباؤ، مسلمانوں کے اوپر دباؤ جو رکھے تھے کہ پوری طرح اسلام کی شان و شوکت اور غلبہ اور دبدبے والی کیفیت ساری اقوام میں پیدا کرنے کے لیے وہ فیصلہ زیادہ اچھا تھا. اللہ نے فرمایا، بعد میں اس کی اجازت دے دی، انہی آیت میں ہے. تو کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہ قیدیوں کہ ان کے پاس قیدی رہیں، پھر کیا کریں، حتیٰ یسکر فی الارض، ساری زمین کو خون آلود کر دینا تھا، گردنیں مار مار کے سب کا خون بہا دینا تھا. پیدا کرنے والا، زندہ رکھنے والا، پالنے والا، زندگی دینے والا، نعمتوں میں رکھنے والا، پھر ان کے نافرمانی کے بعد اسی کا فیصلہ ہے کہ اب ان کی مار دینا تھا گردن. لیکن فیصلہ تم نے لیا کیسا، تریدون عرض الدنیا، دنیا کی ایک عارضی چیزوں کو اختیار کیا. لیکن اللہ یرید الآخرہ، آخرت چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے. یہ بھی بتایا اللہ نے، ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں پہلے ہو چکا ہے، کس کو کب سزا دینا ہے. فلاں فلاں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لکھا گیا فیصلہ پہلے نہ ہوا ہوتا تو ضرور اس فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم تمام کو آ کر گرفت میں لے لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، فرمائے یہ جو درخت دکھ رہا نا، اس درخت تک عذاب آ بھی گیا، مجھے دکھلا دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا. اگر واقع ہو جاتا تو صرف عمر ایک بچتے تھے، ہر ایک کو گرفت میں لیتا تھا عذاب. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا. ختم کر کے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب ہم اجازت دیتے ہیں جو کچھ لیے ہیں وہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے. اب ہم اس کو حلال قرار دیے، اب تم استعمال کرو، کھاؤ پیو، استعمال میں لاؤ. جو ارادے سے لیے ہیں اس ارادے میں اس کو خرچ کرو. واتقوا اللہ، پھر ہر معاملے میں حکم خداوندی کی اتباع کرنا، خوف خداوندی کو سامنے رکھو. اب رات جو چیز ہو گئی، اب اجازت دینے کے بعد یہ غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں.
کم و بیش یہاں تک پوری چیزیں ختم ہو گئی، گنتی کے 4 آیت باقی ہیں سورے کی۔ اب اس میں فضیلت جہاد میں رہنے اور نہ رہنے والے، جہاد والی عبادت کیسی ہے، اس کے متعلق تفصیلات اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔